دوستو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں صبر کیسے کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، دنیا میں ہر انسان ہے، دنیا کا کوئی انسان 7 ارب انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے تو آپ کس طرح صبر کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے، اس چیز پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بہت کم عقل دی ہے۔ ہمارے اندر تو بہت ہی کم عقل ہے نا، بہت ہی کم شعور ہے، کائنات کا بہت کم شعور ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک لمیٹڈ اور ایک سے کہتے ہیں نا محدود پیمانے تک ہم سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری سوچ جا نہیں سکتی۔ بٹ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمام جہانوں کا علم ہے، ہم سے پہلے جو ہو چکا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے اور جو آگے ہونے والا ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہم مشکل سمجھتے ہیں نا، جسے ہم مشکل کہتے ہیں، وہ اصل میں مشکل ہوتی نہیں ہے۔ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے مشکل کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کے پاس پورا علم ہے، 100% علم ہے، اس کے نزدیک وہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ ہم اپنی کم عقلی اور اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اسے مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم علم دیا ہے اور اللہ کے پاس سارا علم ہے۔ تو یہی امتحان ہے کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے، تم ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اور ظاہری سچویشن کو دیکھ کر ہم پینک کر جاتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، یا ہم اس چیز پر بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ یہ مجھے مشکل لگ رہی ہے، حالانکہ یہ مشکل کسی بہتری کے لیے آئی ہے، اسی مشکل میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، اور اس چیز پہ بھروسہ رکھ کر پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اب یقین کریں، اگر آپ کی سوچ ایسی ہو گئی نا، تو دنیا میں پھر آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں رہنا بہت آسان ہے۔ اور جب آپ دنیا کو کسی بھی چیز کی حیثیت سمجھ کے اس کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم بیسیکلی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کو ہمیشہ کی سمجھ کے، مطلب، اور ہمارے کیا سوچ ہے کہ جی دنیا میں تو مشکلات آئیں گی، اور خاص طور پہ جو نیک لوگ ہیں ان پہ تو آزمائشیں آئیں گی، اور دنیا تو ہے ہی مشکلات کا نام، خوشی تو دنیا میں کبھی مل نہیں سکتی۔ اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہے۔ مگر اگر ہم اس طرح سوچیں گے، اور یہی صحیح بات ہے کہ جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے آتی ہیں، مگر کیونکہ ہمارا علم بہت کم ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہم سوچ سکتے کہ اس میں کیا بہتری ہے۔ تو یہی امتحان ہے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ بیسیکلی دس از آور ٹیسٹ۔ اوکے جی، اب نمبر 2 پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ پہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی مشکل ڈالیں گے جتنی آپ میں طاقت ہے۔ آپ کی طاقت جتنا برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں آزمائیں گے۔ اور اسی بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بیسیکلی جب بھی آپ پہ مشکل آئے، تب اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ یہ جتنی بھی بڑی مشکل ہے، اس سے میں برداشت کر سکتا ہوں، میری برداشت سے زیادہ نہیں ہے یہ مشکل، نہ ہی یہ مشکل نہ ہی یہ ایسی مجھ پہ آزمائش یا مشکل یا سچویشن ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو فوراً آپ پینک کرنے کے بجائے سب سے زیادہ حوصلہ تو آپ تھوڑا حوصلہ آپ میں بننا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح جیسے خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، آپ کا کوئی بہت قریبی دنیا سے چلا گیا، یا کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا آپ کو کمپنی میں، یا کچھ بھی ہوا، تو سب سے پہلے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کھلا کر بیٹھ جائیں اور آپ بالکل مایوس یا نا امید ہو جائیں، یا ناشکری اور گلے شکوے کرنا شروع ہو جائیں، رونا دھونا شروع کر دیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی ہی مشکل ہے جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، جب بھی ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے، یا اکثر اوقات اپنے گھر والوں سے جب ہماری بحث ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ بس اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اب تم جو ہے اب بس چپ کر جاؤ، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو جتنی برداشت کا لمٹ ہے، اس لمٹ تک تو آپ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، اور جب اس سے ایکسیڈ کرتا ہے تو تب آپ کا پارا ہائی ہو جاتا ہے کہ اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا، اب میری بس ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں، آپ کی بس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں آزماتا۔
تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو بوجھ ہم پہ ڈالا جاتا ہے وہ ہماری طاقت کے مطابق ہی ڈالا جاتا ہے. ہمیں اس بات کی ناشکریہ دلی شکوے نہیں کرنی چاہیے جی ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا کیا مسئلہ کہ ہم پہ تو مشکلات ہی مشکلات آئی جا رہی ہیں. اوکے جی, ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس سے آپ بہت غور اور باریکی سے سمجھیے گا. دیکھیں یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں. آسانی کا لفظ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں. ایک مشکل کے ساتھ یا تو 2 آسانیاں ہوں گی یا 2 سے زیادہ ہوں گی, مطلب جمع میں لفظ یوز ہوا ہے آسانیاں ہیں. تو اب اس پوائنٹ کو سمجھنے والی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل یا مشکل ویسے کہنا نہیں چاہیے بٹ فار ایگزامپل اگر جب بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آپ کے نزدیک آیا ہے اور آپ اس پہ ناشکری کر رہے ہیں تو بیسیکلی مقام شکوہ اصل میں مقام شکر ہوتا ہے. اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے کہ اپنی لائف کے اس مقام پر جہاں پر آپ ناشکری کر رہے ہیں بیسیکلی اس مقام پر آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں آپ پہ اتنی چھوٹی سی مشکل آئی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم سے کہ وہ مشکل ایک تو اصل میں مشکل نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے مشکل ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں, وہ ہمارا مددگار ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. تو ایک مشکل ہے جس کے ساتھ بھی 3 ایکسیپشن ساتھ آئی ہیں جو کہ اصل میں مشکل ہے بھی نہیں, لیکن اگر ہم اسے مشکل مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ غور کریں سوچیں تو 10 اور نعمتیں ہوں گی جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. صرف ایک مشکل کی وجہ سے وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں, ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ہمارا فوکس کہاں ہوتا ہے, اسی ایک مشکل کی طرف, اور باقی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ سب بے معنی ہو جاتی ہیں. ہم بس دماغ پہ اس مشکل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ مشکل آئی ہے اور جی اب ہمارا کیا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی بڑی آزمائش ڈال دی ہے, اور جو اتنی ساری نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ سب بے معنی ہو جاتی ہیں. انہیں ہم بھلا دیتے ہیں, بلکہ نہ ان کا ذکر بھی کرنا, انہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ, کبھی بھی آپ غور کیجیے گا کہ کبھی اگر آپ پہ کوئی مشکل آئی ہے تو آپ بیٹھ کے سوچیے گا اس ایک مشکل کے ساتھ آپ ویسے تو انلمیٹڈ نعمتیں ہوں گی لامحدود, لیکن اگر اسے ہم صرف نمبر یوز کریں کہ 10 یا 100 نعمتیں ایسی ہوں گی جس پر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرا بہت شکر ہے تو نے اتنی نعمتیں دی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو لائف کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ لائف رولر کوسٹر رائڈ ہے, کہ کبھی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, کبھی آپ بہت بری سچویشن میں ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں یہ میرا بلیف ہے کہ ایگزامپل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نہ کبھی آپ کی لائف میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جو کہ بالکل اچھا ہو, مطلب پرفیکٹ ہو, جس میں سب کچھ ٹھیک ہو, اور نہ آپ کی لائف میں کبھی ایسا وقت آتا ہے جو بالکل برا ہو, بہت برا ہو, اور اس میں کچھ ٹھیک نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی لائف ایک روڈ کی طرح ہے. جب آپ ایک روڈ پر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں, ہریالی ہوتی ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کھائی ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, گھر ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری لائف ایگزامپل ایک روڈ کی جیسی ہے جس پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں. اب ایک طرف آسانیاں ہیں اور دوسری طرف مشکلات ہیں. اب یہ ہم پر ہے, بلکہ ایک طرف مشکل ہے اور دوسری طرف بہت ساری آسانیاں اور نعمتیں ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو غور کرتے ہیں. ہم اس مشکل کو پہ غور کرتے ہیں جو کہ ہمارے نزدیک مشکل ہے, اللہ کے نزدیک تو اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے, یا ہم ان آسانیوں پہ غور کرتے ہیں. ہمارا فوکس ان آسانیوں پہ اور ان نعمتوں پہ ہوتا ہے. سب سے اینڈ پہ میں جلدی سے 3 پوائنٹ کو سمرائز کر لیتا ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پورا علم ہے, ہمارے پاس بہت کم علم ہے, اسی لیے ہمارے اوپر جو بری سچویشن آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑی مشکل آئی ہے, حالانکہ اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے. نمبر 2 پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. نمبر 3 پوائنٹ کہ جب ہم ایک چیز کی یا ایک مشکل اگر ہمارے اوپر آئی ہے اس کے لیے پریشان ہے یا ناشکری کر رہے ہیں تو 10 یا 10,000 نعمتیں ایسی ہیں جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ صرف جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اندر ہے, مسئلہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کو خدا کی اسکیم کو, خدا کے قانون کو سمجھ کر اس دنیا میں اگر آپ چلیں گے تو آپ بہت خوش اور بہت سکون کے ساتھ آپ چلیں گے.